اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ الجن مکیہ۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی کہو، وحی بھیجی گئی ہے میری طرف کہ غور سے سنا ایک گروہ نے جنوں میں سے، سو کہا انہوں نے بلا شبہ ہم نے سنا ہے ایک قرآن بڑا عجیب، جو رہنمائی کرتا ہے راہ راست کی طرف، اس لیے ہم ایمان لے آئے اس پر، اور ہرگز نہ شریک بنائیں گے ہم اب اپنے رب کے ساتھ کسی کو۔ اور یہ کہ بہت اعلیٰ و رفع ہے شان ہمارے رب کی، نہیں بنایا اس نے کسی کو بیوی اور نہ بیٹا۔ اور یہ کہتے رہے ہمارے نادان لوگ اللہ کے بارے میں بہت خلاف حق کی باتیں، اور یہ کہ ہم نے سمجھا تھا کہ ہرگز نہیں بول سکتے انسان اور جن اللہ کے بارے میں جھوٹ۔ اور یہ کہ تھے کچھ لوگ انسانوں میں سے جو پناہ مانگا کرتے تھے کچھ لوگوں کی جنوں میں سے، اسی طرح بڑھا دیا انہوں نے جنوں کا غرور۔ اور یہ کہ وہ یہ بھی گمان رکھتے تھے کہ جیسا کہ تمہارا گمان ہے کہ ہرگز نہیں اٹھائے گا مرنے کے بعد اللہ کسی کو۔ اور ہم نے ٹٹولا آسمان کو تو پایا ہم نے اسے کہ وہ پٹا پڑا ہے مضبوط پہرے داروں سے اور شعلوں سے۔ اور یہ کہ ہم بیٹھا کرتے تھے آسمان میں سن گن لینے کی جگہوں پر، لیکن جو شخص سننے کی کوشش کرتا ہے اب تو پاتا ہے وہ اپنے لیے ایک شہاب ثاقب۔ اور یہ کہ ہم نہیں جانتے کہ برائی کرنے کا ارادہ کیا گیا ہے ان کے ساتھ جو زمین میں ہیں، یا ارادہ کیا ان کے ساتھ ان کے رب نے راہ راست دکھانے کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ نیک اور کچھ ہم میں سے ہیں اور طرح کے، گویا ہے ہم مختلف طریقوں میں بٹے ہوئے۔ اور یہ کہ ہم سمجھتے تھے کہ ہم ہرگز نہیں عاجز کر سکتے اللہ کو زمین میں، اور نہیں ہرا سکتے اس کو بھاگ کر۔ اور یہ کہ جب سنی ہم نے ہدایت، ایمان لے آئے ہم اس پر، سو جو شخص بھی ایمان لائے گا اپنے رب پر تو اسے ڈر نہ ہوگا کسی قسم کے حق تلفی کا اور نہ ظلم کا۔ اور یہ کہ ہم میں سے کچھ فرما بردار ہیں اور کچھ ہم میں سے ہیں حق سے منحرف، سو جو فرما بردار ہوئے انہوں نے ڈھونڈ لی نجات کی راہ، اور جو منحرف ہوئے حق سے تو بن گئے وہ جہنم کا ایندھن۔ اور مجھ پر وحی کی گئی ہے کہ اگر لوگ قائم رہیں سیدھے راستے پر تو ضرور سیراب کرتے ہیں ہم انہیں ڈھیروں پانی سے، تاکہ آزمائیں ہم انہیں اس طرح، اور جو منہ موڑے گا اپنے رب کی یاد سے مبتلا کر دے گا وہ اسے سخت عذاب میں۔ اور یہ کہ مسجد اللہ ہی کے لیے ہیں، لہٰذا نہ پکارو ان میں اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک بنا کر۔ اور یہ کہ جب کھڑا ہوا اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے تو تیار ہو گئی ہے اس پر ٹوٹ پڑنے کے لیے۔ ان سے کہیے کہ میں تو بس پکارتا ہوں اپنے رب کو اور نہیں شریک بناتا میں اس کے ساتھ کسی کو۔ ان سے کہیے کہ حقیقت یہ ہے کہ نہیں اختیار رکھتا میں تمہارے لیے کسی نقصان کا اور نہ کسی بھلائی کا۔ ان سے کہیے ہرگز نہیں بچا سکتے مجھے اللہ کے گرفت سے کوئی، اور ہرگز نہیں پاتا میں اس کے سوا کوئی جائے پناہ۔ میرا کام نہیں ہے سوائے اس کے کہ پہنچاؤں بات اللہ کی طرف سے اور اس کے پیغامات۔ اور جو شخص بے نافرمانی کرے گا اللہ کی اور اس کے رسول کی تو یقیناً ہے اس کے لیے جہنم کی آگ، رہیں گے ایسے لوگ اس میں ہمیشہ ہمیشہ۔ استغفر اللہ۔ یہ لوگ باز نہ آئیں گے یہاں تک کہ جب دیکھ لیں گے وہ چیز جس سے انہیں ڈرایا جا رہا ہے تو انہیں معلوم ہو جائے گا کہ کون بہت زیادہ کمزور ہے مددگاروں کے لحاظ سے، اور کس کا جتھا کم ہے تعداد میں۔ ان سے کہیے کہ مجھے نہیں معلوم کہ آیا قریب ہے وہ چیز جس سے ڈرایا جا رہا ہے تم کو، یہ مقرر کر رکھی ہے اس کے لیے میرے رب نے کوئی مدت۔ وہ عالم الغیب ہے، بس نہیں مطلع فرماتا وہ اپنے غیب پر کسی کو سوائے اس رسول کے جسے پسند کر لیا ہو اس نے۔ تو صورتحال یہ ہے کہ لگا دیتا ہے وہ اس کے آگے اور پیچھے نگہبان، تاکہ وہ جان لے کہ در حقیقت انہوں نے پہنچا دیے ہیں پیغامات اپنے رب کے، اور وہ پوری طرح احاطہ کیے ہوئے ہیں ان کے ماحول کا، اور شمار کر رکھا ہے اس نے ایک ایک چیز کو گن کر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ اللہم آنس وحشاتی فی قبری، اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم وجعلہ لی اماما نور وہدی ورحمت، اللہم ذکرنی منہ ما نسیت وعلمنی منہ ما جہلت وارزقنی تلاوتہ آناء اللیل وآناء النہار واجعلہ لی حجۃ یا رب العالمین۔ یا اللہ، یا میرے مالک، دور فرما ہماری پریشانی ہماری قبروں میں۔ یا میرے مالک، رحم فرما ہم پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا تو قرآن کو ہمارے لیے پیشوا، روشنی، ہدایت اور رحمت۔ یا اللہ، دلا دے جا تو مجھے قرآن میں سے جو میں بھول گئی ہوں، اور سکھا دے تو ہمیں اس میں سے جو ہم نہیں جانتے، اور نصیب فرما تو مجھے اس کی تلاوت رات کے وقت اور دن کے وقت، اور بنا تو اس کو میرے لیے حجت، اے رب العالمین، اے رب العالمین۔ دور فرما میری والدہ محترمہ کی پریشانی ان کی قبر میں، اے میرے مالک رحم فرما ان پر قرآن عظیم کی برکت سے، اور بنا دے تو قرآن کو ان کے لیے پیشوا، روشنی اور رحمت۔ یا اللہ،
तमाम मुसलमानों को जो इस दुनिया से चले गए हैं, या अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह इस रात की बरकत से, या अल्लाह इस रात की बरकत से तमाम मुसलमानों को कुरान और सुन्नत पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मुझे भी कुरान और सुन्नत के मुताबिक चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे, या अल्लाह मेरे गुनाह बख्श दे। या अल्लाह तमाम मुसलमानों को हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह मेरे बहन भाइयों को, मेरे दोस्तों को, मेरे रिश्तेदारों को जो इस दुनिया में नहीं है या जो इस दुनिया से में हैं, हयात है, या अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह मेरे वालिद मोहतरम को हिदायत और सेहत वाली ज़िंदगी अता फरमा। या अल्लाह पाकिस्तान को हिफ्ज़ व अमान में रख। या अल्लाह पाकिस्तान को जिस नाम से बना है उसी नाम की लाज रख। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। या अल्लाह मरते वक्त तमाम मुसलमानों को कलमा नसीब हो। या अल्लाह मुझे भी मरते वक्त कलमा नसीब हो। या अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आमीन सुम्मा आमीन।